علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کی میں جو باتیں سنت تھیں اور جو فرائض تھے آپ نے اسے سماعت کر لیا، اسے آپ محفوظ رکھیں۔ جو باتیں بطور سنت بیان کی گئیں اس میں بہت کچھ چیزیں ضمناً مستحب جو تھیں وہ بھی آ گئی ہیں، کچھ یہاں پر اب ذکر کرتے ہیں۔ داہنی طرف سے ابتدا کرنا یہ مستحب ہے۔ وضو کرتے وقت پہلے دایاں ہاتھ گٹوں تک دھلیں، پھر بایاں ہاتھ یا دونوں کو ایک ساتھ بھی دھلیں۔ اعضائے وضو میں جس میں دایاں اور بایاں ہو اس میں داہنی طرف سے ہی شروع کیا جائے گا۔ دونوں رخسار کہ ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسے ہی دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں داہنے کو مقدم کرے۔ مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کرے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح جو ہے دھلنا شروع کرے۔ گردن کا مسح وضو کرتے وقت اونچی جگہ پر بیٹھے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر کرنا مستحب ہے۔ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا چاہیے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیریں، صرف پانی ہی نہ گرا لیں، خاص کر جاڑوں کے مہینے میں کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جلد سکڑ جاتی ہے۔ پہلے پانی کو تیل کی طرح ہاتھ پہ چپڑ لیں، اس کے بعد پانی بہائیں تاکہ بالوں کی جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ اپنے ہی ہاتھ سے پانی بھرنا یہ مستحب ہے۔ دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا یہ ایک طرح سے انتظار کی نیت اس میں پائی جائے گی اور ثواب ہے۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا یہ مستحب ہے۔ انگوٹھے کو حرکت دینا جبکہ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ وہ ڈھیلی ہو، اس کے نیچے پانی بہہ جانا معلوم ہو، اور اگر انگوٹھی سخت ہے تب تو اسے حرکت دینا مستحب نہیں بلکہ فرض ہوگا۔ اگر عذر نہ ہو، کوئی بیماری ایسی کہ برابر اس کی وجہ سے وضو نہ رکتا ہو، تو عذر نہ ہونے کی صورت میں اگر ایسا کچھ ہے تو وقت سے پہلے وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ بیماری ہے تو وقت ہوتے وضو کرے کیونکہ وضو رکے گا نہیں۔ اطمینان سے وضو کرنا، وضو اطمینان سے کرنا چاہیے۔ وہ جو عوام میں یہ مشہور ہے کہ وضو جوانوں جیسا نماز بوڑھوں سی، یعنی وضو جلدی کریں، تو یاد رہے ایسی جلدی نہ کرنا چاہیے جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو جائے۔ کپڑے کو ٹپکتے ہوئے پانی کے قطروں سے محفوظ رکھنا بھی مستحب ہے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کو کانوں کی سوراخ میں داخل کرنا یہ مستحب ہے۔ جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، اسے کاؤں، ٹکنوں، ایڑیوں، تلوں، کوچوں، گھائیوں، کوہنیوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا مستحب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بے خیالی میں جلدی وضو کرنے والا ہے تو ایسی شخص کا تو توجہ دینا فرض ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ بعض جگہیں خشک رہ جاتی ہیں
اور یہ ان کی بے خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے. دماغ کہیں اور ہوتا ہے، جلدی میں وضو کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر پانی نہیں پہنچتا. ایسی بے خیالی حرام ہے، اور خیال رکھنا فرض ہوگا. جبکہ بے خیالی میں کسی جگہ پر پانی نہ پہنچے تو یہ گناہ ہے. مستحب ہے کہ وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. قلعی کیا ہوا ہو. اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے، اور تست کی قسم کا ہو تو داہنی جانب رکھے. آفتابے جو لوٹا ہوتا ہے اگر اس میں دستہ لگا ہے تو دستے کو 3 بار دھل لیں، اور ہاتھ اس کے پشت پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں. عموماً لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ایسے پکڑتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. دائنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں چھوٹی انگلیاں ناک میں ڈالنا، پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا. منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی حصہ دھل جائے. بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھاؤں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا. حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا. کسی طرح آنکھ پہ ڈال لیا بس ہو گیا. پانی ہر حصے پر اچھی طرح بہنا چاہیے. اس طرح پانی ڈالے. دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ نہ دھوئیں. وضو تو ہو جائے گا مگر دونوں ہاتھ سے دھلنا چاہیے. ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا. چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی چہرہ کو خوب اچھی طرح بڑھیا سے پورا پیشانی کا پورا حصہ، تھوڑی بغل سب اچھی طرح دھل جائے. روشنی کرنا مطلب جتنا زیادہ دور تک پانی بہاؤ گے چمک اتنا زیادہ بڑھے گی. یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا. مثلا آدھے بازو تک کہنیوں کے اوپر نصف پڈلی تک دھلنا چاہیے. پیر کو، ہاتھ کو آدھے بازو تک دھلنا چاہیے کہ ہاتھ پاؤں کی روشنی اس سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی قیامت کے دن یہ اعضاء زیادہ چمکیں گے. سر کے مسح میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملا لے. انگوٹھا اور کلمے کی انگلی جو شہادت والی ہوتی ہے دونوں ہاتھ کی الگ کر لیں، اور جو 3 انگلیاں بچی ان کے تینوں کے سرے کو ناخن کے حصے کو ملا لیں، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی کی طرف تک لے جائیں اوپر کی طرف. ہتھیلیوں کو اور انگلیوں کو سر سے بالکل جدا رکھیں، کہیں لگانے نہ لگے. اور پیچھے لے جانے کے بعد اب ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا بغل کا سر کے بکن پٹی والا حصہ جو بغل کا حصہ ہوتا ہے سر کا اس کی طرف سے لائے. کلمے کی انگلی پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرنا. کلمے کی انگلی کا جو پیٹ ہے اس سے، پیٹ سے نہیں. انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح کا یعنی اوپر والا حصہ اور سے مسح کرے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح. گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے. ہر عضو کو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ بوندیں پانی کی کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو کہ قطروں کا مسجد میں ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے. کچھ لوگ وضو کرتے ہیں اور ایسے ہی پانی ٹپکاتے ہوئے مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ وضو کا پانی جو اعضاء پہ پڑا ہے اسے مسجد میں ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے. بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرے، کیونکہ خاص طور پر وہ آدمی جو کمزور ہو کہ بھاری برتن سے وضو کرے گا تو پانی زیادہ گرے گا، بے احتیاطی ہوگی، اور پانی اسراف نہیں کرنا چاہیے. زبان سے یہ کہہ لینا کہ میں وضو کرتا ہوں یہ مستحب ہے، اس میں ثواب ملے گا. ہر وضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا چاہیے. وضو کی نیت حاضر ہو، اور اس بسم اللہ کہنا، درود، اور اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جب کلی کرے تو کلی کے وقت پڑھے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت پڑھے اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، اور جب منہ دھوئے تو اس وقت پڑھے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور دائنا ہاتھ دھوتے وقت پڑھے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، بایاں ہاتھ دھوتے وقت پڑھے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری، سر کا مسح کرتے وقت پڑھے اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، کانوں کا مسح کرتے وقت پڑھے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور گردن کا مسح کرتے وقت پڑھے اللہم اعتق رقبتی من النار، دائنا پاؤں دھوتے وقت پڑھے اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، بایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا۔ اگر یہ ساری دعائیں یاد کر لے بہت بہتر، یا سب جگہ درود شریف پڑھے، اور یہی افضل ہے، یعنی درود شریف پڑھتا رہے۔ وضو جب کر چکے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی وضو کا کھڑے ہو کر تھوڑا پی لے کہ مرض سے شفا ملے گی۔ اب اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور سورہ انا انزلنا پڑھ لے، اگر یاد ہو تو، نہ یاد ہو تو یاد کر لے۔ اعضائے وضو بغیر ضرورت نہ پوچھے، اور پوچھے تو بے ضرورت خشک نہ کر لے، ٹھنڈی وغیرہ لگ رہی ہے تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ بس اتنا پوچھے کہ پانی کے قطرے نہ ٹپکیں، بس پانی کی تری اعضائے وضو پر باقی رہنی چاہیے، کہ وہ برکت کی چیز ہے۔ رگڑ رگڑ کر وضو کرنے کے بعد اعضا کو نہیں پوچھنا چاہیے، کچھ نمی باقی رہے کہ روز قیامت پلے حسنات میں رکھی جائے گی، نیکیوں کے پلڑے میں یہ جو نمی تری ہاتھ میں چہرے پر اعضائے وضو پر باقی رہے گی وہ رکھی جائے گی۔ ہاتھ نہ جھٹکے، وضو کرنے کے بعد لوگ ہاتھ جھٹکتے ہیں، بہت سارے لوگ، نہ جھٹکے، کیونکہ اسے شیطان کا پنکھا کہا گیا ہے۔ وضو کے بعد میانی پر، یعنی پیشاب کی جگہ پر جو کپڑا ہوتا ہے میانی جس کو بولتے ہیں، پانی چھڑک لے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ یہ رہے وضو کے مستحبات۔ اب وضو کے کچھ مکروہات ہیں جسے ہم بتا دیں۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ کراہت تنزیہی ہے، مگر اس میں تفصیل یہی ہے کہ عورت احتیاط نہ کرتی ہو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال عورت کے وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر عورتیں پانی سے کھیلتی ہوں، چھپڑتی ہوں، احتیاط نہ کرتی ہوں تو اس وقت حکم سخت ہوگا۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ مکروہ ہے، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا ناپاک جگہ پر یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے۔ اعضائے وضو لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی میں رینٹ یا کھکھار ڈالنا مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہے، وضو کرتے وقت بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ۔ زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو یہ بھی مکروہ ہے۔
منہ پر پانی مارنا یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھونکنے کی، یہ مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ یہ رافضیوں اور حنوط کا طریقہ ہے، ایک ہاتھ سے منہ دھلنا یہ مکروہ ہے۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، گردن کا مسح ہے، گلے کا نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے، وضو تو ہو جائے گا مگر مکروہ ہے۔ دائنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو بات الگ ہے، جیسے کہ آفتابہ جو پہلے گاؤں میں ملتی تھی، بدھنی ہم لوگ بولتے تھے، کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، جس میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں، تو آج کل نہیں ملتی۔ اگر کوئی خاص طور پر خرید کر مخصوص کر لے کہ مجھے اسی سے وضو کرنا ہے، اور وجہ یہ ہو کہ پانی ویسے اگر مگ سے، جگ سے، بالٹی سے یا نل سے وضو کرنے میں پانی زیادہ بہہ جاتا ہے، اسراف ہوتا ہے، اس اسراف سے بچنے کے لیے اس نے ایک لوٹا خاص طور پر منگا لیا جس میں ٹوٹی ہو، تو یہ اس صورت میں کراہت نہیں ہوگی۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، 3 نئے پانی سے 3 بار سر کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ 1 بار مسح سنت ہے، 3 بار مسح کرنا اگر ایک ہی پانی سے تو بھی جائز ہے، مگر 3 پانی لیا نیا تو مکروہ ہے۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا، اور اگر تر ہو گیا تو بہرحال پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا مگر مکروہ ہے، اس لیے آنکھ اور منہ کو وہ زور سے نہیں بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ یہاں تک سنت، مستحب اور مکروہات کا بیان ہوا۔ اب وضو کے تعلق سے اور ضروری مسائل جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو آئندہ موقع پر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔